یہ میرے لیے انتہائی اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ آج کے گورنر سندھ بننے کے بعد میں ایک بڑے شفیق بھائی اور ایک شفیق خاندان کے ساتھ اپنے افطار کیا. محترم جناب عبدالستار ایدھی صاحب کے فرزند بلقیس ایدھی صاحبہ کے فرزند فیصل ایدھی صاحب کے پاس ہم نے افطار کیا. یہ ہمارے لیے سعادت ہے، باعث سعادت ہے. اور ان معصوم اور پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کے ساتھ ہم نے افطار کیا. میں شکر گزار ہوں فیصل بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں ان بچوں سے بھی ملایا اور شاندار کھجور اور دیگر پھل اور لازمات سے ہمیں تواضع کی، تو ہم ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو آپس کا محبت ہے، جذبہ، یہ جاری رکھنا چاہیے. اور یہی رمضان کا پیغام ہے. رمضان کا بھی پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لوگوں کی تکلیف دکھ کو محسوس کریں، ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندانوں سے، گھروں سے بھی یہ تربیت ہوتی ہے. میری پارٹی میں بھی تربیت ہے. محمد نواز شریف صاحب کی آپ کو تربیت پتہ ہے. شہباز شریف صاحب اس رمضان $38 بلین کی پیکیج دیا ہے انہوں نے لوگوں کو. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی ایک بہت خطیر رقم کی 41 بلین روپی کا ایک پیکیج دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جو فیصل بھائی کا پیکیج ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. تو آج کا دن بہت اچھا گزرا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے شہر، ہمارے صوبے کو اور ہمارے ملک کو ترقی دے، اور فیصل بھائی سے ہم سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا رہے. پورے پاکستان میں چند ہی لوگ ہوں گے جو فیصل ایدھی جیسے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ہمت دے. اور سب سے دعا کروں گا کہ صرف ان کے ساتھ بات نہ کریں، ان کے ساتھ دست تعاون بھی بنے. اچھا گورنر صاحب، آپ نے حلف بھی لے لیا، ماشاء اللہ گورنر بھی ہو گئے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ جو گورنر ہاؤس میں پہلے جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھی جیسے کہ آئی ٹی کے کورسز ہیں، فری راشن ہے اور دیگر جو فلاحی کام تھے، تو کیا وہ آئندہ مستقبل میں اسی طریقے سے جاری ساری رہیں گے؟ انشاءاللہ العزیز آئی ٹی کورس سے ہم ایک قدم آگے جائیں گے. کہاں ہے فیض شفیق صاحب؟ ادھر ہی کھڑے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے اس میں 18 شعبے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، اور جس میں نیفٹیک ہے، جس میں 4 E's ہیں. کیا ہے وہ 4 E's؟ ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ، انوائرمنٹ. تو وہ بھی رہے گا جاری. تو یہ آن گوئنگ ہے. اس سے اور زیادہ بہتر طور پہ فیض شفیق صاحب اس کو دیکھیں گے. اور جو سوشل میڈیا اور جو اویئرنیس ہے، خرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ادھر ساتھی کھڑے. اور آپ نے ایک اور کیا پوچھا تھا؟ راشن. آپ دعا کیجئے ہمارے ملک اور قوم کے لیے. اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک میں وہ مقام آئے گا کہ لوگ دیکھیں. آج بھی اس ملک میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتا ہے. آج بھی ہمارے دور میں بیت المال اور زکوٰۃ کا وہ نظام لایا گیا. راشن تو اللہ ہی دیتا ہے، بندہ کیا کچھ نہیں. اس پہ مجھے تو شرم آئے گا میں کسی کے اپنے ہاتھ سے راشن دوں. یار میں کہوں کہ میں نے کسی کو راشن دیا، اللہ کو مانے. مجھے خود میرا رب راشن دیتا ہے. اگر میرا رب نہ چاہے نا تو میں ایک نوالا منہ میں نہیں ڈال سکتا ہوں. یہ میرے رب کی مہربانی ہے. اور رب چاہے تو میں پورا کھانا کھا لوں گا. میری کیا اوقات ہے کہ میں راشن دوں گا؟ تو میری اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سب کو خوشحال بنائے. اور کبھی دینا بھی ہو نا کسی کو تو اس کے طرف دیکھنا مت، اس کی تحشیر مت کرنا. یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. سب صوبے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، خاص طور پر کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور آپ ایز اے لائر بھی آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے ہائی کورٹ میں داخل بھی کی. اس حوالے سے جو صوبے کی صورتحال ہے اس کی عوام کی بڑے توقعات ہیں وفاق سے، اور آپ وفاقی نمائندے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک چینج آیا ہے سیاسی، ایک بہت بڑا چینج ہے یہ، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ، اور آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ نوید بھائی، ہم نے کب مایوس کیا صوبے کو اور شہر کو؟ آپ کے شہر میں جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، یہ بیزی رہتے تھے، تو محمد نواز شریف صاحب نے آ کر کے اس شہر کو امن دیا. ہم نے مایوس نہیں کیا. ہم نے، ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہم کوئی 4 میں حصے دار بن گئے. میں اور خالد ممتاز یہاں پہ ہیں جو پی ایم صاحب کو، نوید بھائی آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، جو ہم نے گرین روٹ اور میٹرو بس چلائی. تو ہم تو اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ہمارے یہاں تو
काम ही काम है, प्यार ही प्यार है। हम मोहब्बतों के फसील काटेंगे और आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत चैलेंजेस भी हैं, खासतौर पर सिंध हुकूमत की नजर। चैलेंज ही तो हल करना आपको और मेरा काम है।